بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تو سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہم فضائل دہلیز بطول العذراء صلوات اللہ تعالی علیہا پہ بات کر رہے تھے، تو دنیا والوں نے سرکار سلیمان محمدی سے متعلق یہ بات جو مشہور کر رکھی ہے کہ آیا سلیمان محمدی دہلیز بطول العذراء پر لمبی ترین داڑھی رکھ کر، لمبی ترین ریش مبارک رکھ کر دہلیز بطول العذراء پر جھاڑو لگایا کرتے تھے، جھاڑو لگایا کرتے تھے، جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بات قابل تردید ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دشمنان سیدہ نے اس عظمت دہلیز بطول العذراء کو چھپانے کے لیے اس داڑھی اور جھاڑو کا سہارا لے لیا، جبکہ حق الحقیقت یہ ہے اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ سلیمان محمدی دہلیز بطول العذراء پر جھاڑو نہیں لگایا کرتے تھے، بلکہ سجدے کیا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں جھکا کرتے تھے۔ جھکتے تھے تو منا اہل البیت کا سرٹیفکیٹ بھی پایا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو دہلیز کی العصمت طہارت والوں کی ہو، الصیفۃ العصمت والعصمت طہارت والوں کی دہلیز ہو، پھر وہاں پہ جھاڑو لگانے کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی؟ یہ ایک دشمنان کا آنکھوں میں خاک دھول جھونکنے والا چکر ہے، لیکن اہل معرفت، اہل عرفان اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کیونکہ سلیمان تھے ایمان کے 10ویں درجے پر فائز، وہ حقیقت دہلیز سیدہ سے واقف تھے۔ تو سامعین گرامی، ایک روز کسی سائل نے بارگاہ معصوم مولائے محمد تقی الجواد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پوچھا کہ اے مولا، ذرا یہ تو بتائیں، مال جدہ کی فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا، کہ آپ کی جدہ نامدار فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا تعارف کیا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کے چہرہ اقدس پر جلال آیا اور سائل کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تجھے اپنے خدا ہونے پر گمان ہے؟ یہ سن کر سائل عاجز ہوا اور کہنے لگا، ابن رسول اللہ، میں تو ایک انسان ہوں۔ فرمایا، پھر تجھے یہ جسارت کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ کیا میں تجھے یہ بتاؤں مال جدہ کی فاطمہ زہرا، کہ میری جدہ نامدار فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کیا تھی؟ سائل مزید عاجز ہوا اور کہنے لگا، ابن بطول العذراء، ارید العرفان، میرے مولا میں تو عرفان چاہتا تھا، معرفت چاہتا تھا۔ اس بار بادشاہ فرماتے ہیں، اچھا تو پھر یوں کہو نا کہ تو پاک سیدہ کو کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ سامعین، پھر سائل کے جواب میں معصوم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصلی سلام علی عبد صالح، اصلی سلام علی عبد صالح۔ اے سائل سن، میری جدہ نامدار وہ ہیں جن پر میں منبر سے بھی درود پڑھتا ہوں اور مصلی سے بھی درود پڑھتا ہوں، منبر سے بھی درود پڑھتا ہوں اور مصلی سے بھی درود پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا، سلام علی عبد صالح، اور میری جدہ عالیہ وہ ہیں جن کو میں ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے پیدا کرنے والے کو سلام کرتا ہے،
پھر فرمایا سائفۃ العصمت والعصمت و طہارت، السائفۃ العصمت والعصمت و طہارت، اے سائل اگر تو نے معرفت پانے کی جسارت کر ہی لی ہے تو پھر سن، میری جدائے نامدار فقط ایک مستور نہیں بلکہ وہ ہستی ہیں جو فقط طاہر نہیں بلکہ عصمت و طہارت ہے، یعنی فقط خود طاہرہ نہیں بلکہ وہ طہارتوں کو پاکیزگی عطا فرماتی ہے۔ پھر فرمایا سائل آگے سن، میری جدائے نامدار وہ ہستی ہیں جبریل و مسکین و جناب ہا و میکائیل و فقیر و باب ہا و اسرافیل و عبد تراب ہا و عزرائیل و عدو و اصحاب ہا۔ میری جدائے نامدار وہ ہیں کہ جبرائیل جیسا سید الملائکہ، سربراہ ملائکہ، چیف آف اینگل سٹاف، میری جدائے عالیہ کی چوکھٹ کا سب سے چھوٹا نوکر ہے، اور میکائیل جو کہ ناپ تول پر مامور ہے وہ میری جدائے عالیہ کی چوکھٹ کا فقیر ہے، اور اسرافیل جو کہ صبح قیامت پھونک مارنے پر مامور ہے وہ ان کی مٹی کا بندہ ہے، اور اسرائیل جو کہ ملک الموت ہے وہ ان کے نوکروں کے دشمنوں کا دشمن ہے، ان کے دشمنوں کا دشمن نہیں، ان کے نوکروں کے دشمنوں کا دشمن۔ تو سامعین گرامی، اگر عظمت دہلیز سیدہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جتنے بڑے عہدے کا مالک ہوتا ہے، کوئی بالحاظ عہدہ جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ میری جدہ عالیہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امین وحی جیسے سید الملائکہ، بادشاہ ملائکہ، سربراہ ملائکہ، انچارج آف اینجل سٹاف جیسے ہی میری جدہ عالیہ کی چوکھٹ پر اپنے پر رکھتا ہے، وہ جبرائیل و مسکین و جناب خاک کہلاتا ہے، کیونکہ اگر عربی لغت میں لفظ مسکین کے معنات تلاش کیے جائیں تو ملتے ہیں سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو عرش معلیٰ پر سب سے بڑا ہو وہ میری جدہ نامدار کی دہلیز پر پھر سب سے چھوٹا ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امین وحی جب بھی میری جدہ نامدار کی چوکھٹ پر آئے، کبھی یتیم بن کر آئے، کبھی اسیر بن کر آئے، کبھی فقیر بن کر آئے، کبھی مسکین بن کر آئے، اور کبھی آ کر آنا حیات الحسنین کی صدا لگائی، سبحان اللہ۔ تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ جس کی دہلیز اس عظمت کی مالک ہے وہ خود صاحب دہلیز کے شان کے مالک ہے۔ اللہ